اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کے لیے لوگ رجب کے بعد ماہ رمضان کو یاد کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب نے، مولائے متقیان نے اور اہل بیت طاہرین نے ماہ شعبان کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ کے حبیب پورے سال بھر کسی مہینے میں مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے مگر شعبان میں۔ ماہ رمضان اپنے مقام پر واجب روزوں کا مہینہ، مگر مستحب روزوں میں آپ کا سلسلہ ایسا رہا کہ روزے ہیں تو روزے ہی چل رہے، اور عدم روزہ افطار ہے تو افطار ہی چل رہا، سوائے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے، کہ ان دو مہینوں میں آپ مسلسل بغیر کسی وقفے کے روزے رکھتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں شب پنجم کے اعتبار سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام سجاد علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے۔ گرچہ ہمارے یہاں جمادی اولیٰ کی 13 تاریخ کو بی بی کی شہادت کے بعد جمادی اولیٰ کی پھر 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام کا میلاد، لیکن ایک روایت ماہ شعبان کی 5ویں تاریخ بھی ہے۔ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے، سجاد نظر آتا ہے۔ تو چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت سجدہ، آپ کا پیغام تقوی، آپ کا پیغام غم حسین میں عزائے امام علیہ السلام۔ ماہ شعبان کے اعمال میں، اعمال مشترکہ میں صدقہ اگرچہ آدھی کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ آدھی کھجور کون صدقے میں دیتا ہے اور کون لیتا ہے، اور اس سے بھی خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اتنا سستا کر دیا، جہنم کی آگ بجھانا چاہتے ہو تو آدھی کھجور ہی ماہ شعبان میں صدقہ دے دیجئے، خدا بحق امام سجاد آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے روزوں کے ثواب کا بیان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص ماہ شعبان کے 5 روزے مکمل کرے گا وہ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ترین قرار پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپ محبوب ہو جائیں تو ماہ شعبان کے 5 روزے مکمل کر لیجیے، اور نماز ماہ شعبان کی 5ویں شب کی نماز سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کوئی شب پنجم ماہ شعبان میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھے 500 مرتبہ۔ یہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، طویل نماز ہے، 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 500 ٹائم سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت، نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پیغمبر کی ذات مقدس پر اور آپ کی آل پر۔ پروردگار عالم اس کی 1000 حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری فرما دیتا ہے، اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اسے جنت میں شہر عطا فرماتا ہے۔ پروردگار چوتھے امام علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو عبادات اور ماہ مبارک شعبان کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔